حالیہ دنوں لاس اینجلس میں لگی آگ نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا، جو ظالم قوموں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ، جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لی، آئے آج اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت اپنی سب سے بدتر حالات میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسنی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ اور جوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ کے بندے اس طرح رو رہے تھے، کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ میں سینکڑوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مکانات تباہ ہوئی، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسنی خیز حقیقت۔ فائر فائٹر ہر طرح سے کوشش میں لگے ہیں کہ آگ بجھائی جا سکے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل سے، مگر آگ تیز ہوا کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور آج 5واں دن ہے کہ لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں جل کر خاک ہو گئے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، قریدتے ہو اب جو خاک جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کی بیچارے مظلوم ہوا کی ایک نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی سرحدیں پار کرتا ہے تو اللہ کا عذاب آنا طے ہوتا ہے۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی، ہر دن ایک نیا سورج نئی خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئی اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نظر ہو گئی۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ، جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض قدرتی آفت تھی یا یہ اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگوں نے پناہ گاہوں کی تلاش میں شہر چھوڑا، لیکن یہ آگ صرف ایک حادثہ نہیں تھی، ایک نشانی تھی، ایک نشانی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ نہ صرف انسانوں کی اعمال بلکہ اس کی غفلت کو بھی اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی معیشت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت ہوتا ہے جب انسانیت ظلم کی حدود کو پار کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرا درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کے مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جارحیت کو سراہا، مسلمانوں کی ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اس شخص کا گھر بار جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی حقیقت ایک دل دہلانے والی حقیقت ہے۔ ہزاروں جان اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی نقصانات پہنچ رہا ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑتا رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کی مکانات، سکول، اسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں، جس نے ہزاروں گھر جلائے،
اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کی درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس انجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جاری طور پر بمباری نے ہزاروں جانوں کا سیاہ کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھنا چاہیے، یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھنا چاہیے؟ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس انجلس میں آگ قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کی آتوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس انجلس میں ہونے والی نقصان کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کی درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کی مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہی لاس انجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کی طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتے ہیں۔ اللہ کی معیشت کی تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس انجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں، تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا، اور ہزاروں افراد کو بہتر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی صنعتی مذاکرات بھی بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار، دفتر، سکول اور دیگر اہم زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئی جنہیں اسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کی اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا، اور امریکہ میں آگ بجھانے والے جہاز اب گرنے لگے۔ اللہ کی پکڑ پھر ایسی ہوتی ہیں کہ تمہارا سارا سائنس اور ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں رہیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، یہ صرف اور صرف بے گناہ فلسطینیوں، بچوں اور عورتوں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اس ظلم کو ظلم کہے اور غریب مظلوم ملتوں کا ساتھ دے۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہو، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف اپنے قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔